بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خوش نصیب صحابی کہ جن کو محبت اور پیار سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت ظاہر بن حرام الاشجعی۔ حضرت ظاہر بن حرام الاشجعی قبیلہ بنو اشجع کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور یہ مدینہ شریف کے قریب کسی دیہات میں، صحرائی دیہات میں رہا کرتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو بالکل ابتدائی زمانے میں اللہ نے انہیں اسلام کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ مہاجر تھے اور غزوہ بدر میں بھی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے شریک ہوئے، اور غزوہ بدر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا عالم یہ تھا کہ یہ جب بھی اپنے دیہات سے مدینہ پاک میں آتے، اپنے گاؤں سے، صحرائی گاؤں سے مدینہ پاک میں آتے، تو وہ تحفے تحائف جن کا تعلق کسی گاؤں سے ہوتا ہے، جیسے گاؤں کی سبزیاں، اس کے پھل، اس کی ترکاریاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں، ساگ وغیرہ، یہ بڑے محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گاؤں کے تحفے تحائف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں قبول بھی فرماتے، اور اس کے بدلے میں جب یہ مدینہ سے اپنے گاؤں میں جاتے، دیہات میں جاتے، تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر کے تحفے تحائف انہیں عطا فرمایا کرتے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو اللہ کے رسول نے حضرت ظاہر کے لیے ان کو لقب عطا فرمایا۔ قربان جائیے اس لقب پر کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا ظاہرن بادیتنا ونحن حاضرو۔ آپ نے فرمایا ظاہر ہمارا دیہات ہے، اور ونحن، یہ جو لفظ ہے نا نحن، اس پر خدا کی قسم کائنات کی ساری عظمتیں قربان ہو جائیں۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس کا شہر ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دیہات کے سفیر ہیں اور ہم اس کے شہر کے سفیر ہیں۔ وہ دیہات سے ہمارے لیے اچھی چیزیں لے کے آتا ہے اور ہم شہر سے اس کو اچھی چیزیں دیتے ہیں، اور وہ دیہات کی محبتیں ہم پر قربان کرتا ہے اور ہم مدینہ پاک کی محبتیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قربان جائیے محبت کا یہ ایک عجیب رنگ تھا۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ ان کو بادیہ آل محمد کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ آل محمد کے دیہات ہیں، ان کا بادیہ ہیں، صحرا ہیں ان کا۔ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتے اور تحفے تحائف لے کے آتے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يُحِبُّهُ۔ اللہ کے رسول بھی ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اکیلی محبت نہیں تھی کہ حضرت ظاہر محبت کرتے اور جناب رسول کریم کی طرف سے نہ ہوتی، ایسا نہیں تھا۔ وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يُحِبُّهُ۔ اللہ کے رسول بھی ان سے محبت فرماتے تھے۔
حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی کو دیکھ کر بے اختیار دل سے یہ صدا اٹھتی ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف ایک بار دیکھ لوں صبح طیبہ کو، میں صرف ایک بار دیکھ لوں صبح طیبہ کو، بلا سے پھر چاہے میری زندگی تمام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اور یہ محبت کیسی تھی؟ اب اگلے حدیث کے الفاظ، وکانا دمیمن، مالدار بھی نہیں تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے، شکل صورت کے اعتبار سے بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ عام طور پہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی توجہ مالدار لوگوں کی طرف ہوتی ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دربار میں خوبصورت لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ دربار رسالت ہے کہ جہاں پہ میرے آقا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور مدینے میں عام اعلان ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہوں، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے میں محمد اس کا وارث ہوں، جس سے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے فرمایا میں اس سے پیار کرنے والا ہوں۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سروں پہ وہ سجائے بیٹھے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے تھے وَكَانَ دَمِيمًا، حالانکہ یہ خوبصورت بھی نہیں تھے، یعنی کہ شکل و صورت ان کی ایسی تھی کہ عام طور پہ لوگ ان کے قریب نہیں جاتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کا قرب حاصل نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کے گھر میں تشریف لے کر آئے، کوئی سامان لے کے آئے ہوں گے دیہات سے، دروازے پہ دستک دی تو جواب ملا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، یہ واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام الانبیاء رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ حضرت ظاہر آئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کب؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے، آپ تشریف فرما نہیں تھے، وہ واپس چلے گئے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں سے مدینہ پاک کی گلیوں میں ان کو تلاش کرتے کرتے مدینہ پاک کے بازار میں پہنچ گئے، کیونکہ یہ مدینہ پاک کے بازار میں گاؤں سے لائی ہوئی چیزیں فروخت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے محبت کا ایک عجیب رنگ شروع ہوتا ہے اور محبت کا ایک عجیب انداز ہے، الفت اور پیار یہاں پہ قربان ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو حضرت ظاہر مدینہ پاک کے بازار یا منڈی میں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، ان کی توجہ دوسری طرف نہیں تھی۔ اللہ کے رسول پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کے آپ نے ان کی باہوں کے نیچے سے ہاتھ ڈالا اور ان کی جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ جب آپ نے ہاتھ رکھا ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ پریشان ہوئے کہ کسی نے ان کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا ہے، پکڑ لیا ہے، گرفت مضبوط کر لی ہے، تو وہ اس پر کہنے لگے ارسلنی من ہاذا، ارسلنی من ہاذا، ارسلنی من ہاذا، کون ہے مجھے پکڑنے والا، مجھے چھوڑ دیجئے، ارسلنی من ہاذا، ارسلنی من ہاذا۔ حضرت ظاہر کو ابھی تک خبر نہیں تھی کہ کائنات سمٹ کے حضرت ظاہر کے قریب آ چکی ہے، محبتیں ان کے قریب آ چکی ہیں، انہوں نے توجہ کی۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اٹھنے والی خوشبو کو انہوں نے محسوس کیا،
तो फौरन पुकार उठे, ये तो मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। फ़अरफ़न नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब रसूल करीम को पहचान लिया, अब मोहब्बत यहां से शुरू होती है। उनकी पुश्त मेरे नबी के सीने के साथ लगी हुई थी, और सीना कौन सा था कि जिसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, लका सदरक, वो सीना सदरक जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और जिसके बारे में रब्बे ज़ुल जलाल कुरान में कह रहा है, अलम नशरह लका सदरक। जहां पे ये लफ्ज आता है ना लाका, ए महबूब सिर्फ तेरे लिए, रब कहता है बस तेरे लिए, बस तेरे लिए, ए महबूब बस तेरे लिए। तो वहां पे इश्क व मस्ती का एक सुमंदर है जिसमें अहले ईमान गोता जन हो जाते हैं। वजद और सुरूर की ऐसी कैफियत तारी होती है कि जिसकी नजीर और मिसाल मिलना मुश्किल है। वो सीना जिसके बारे में रब ने कहा, अलम नशरह लका सदरक। हजरत जाहिर बिन हराम क्या करते हैं कि उनकी पुश्त उस सीने के साथ लगी हुई थी। अब हदीस के अल्फाज सुनिए और हजरत जाहिर बिन हराम की किस्मत पे नाज कीजिए कि मेरा मोहम्मद कैसा अजीब मर्तबा हजरत जाहिर बिन हराम को अता फरमा रहा है। हदीस पाक में आता है, अलज़का ज़हरहू बिसदरिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जाहिर बिन हराम ने जब पहचान लिया कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तो उन्होंने फौरन भाग के एक तरफ नहीं हुए, बल्कि वो तो खुश नसीब थे कि ये नूर वहदत का समंदर मौजजन है, क्यों न इसके अंदर गोता जन हो जाए। उन्होंने अपनी पुश्त जुनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने के साथ चिमटा दी। अलज़का ज़हरहू, अपनी पुश्त सीनाए नबी के साथ मसलने लगे, मलने लगे, उसको रगड़ने लगे और फयूज़ व बरक़ात हासिल करने लगे। यहां तक कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी बाहों के नीचे से हाथ डाल के उनके आंखों पर रखा हुआ था, वहीं से उनको यूं करके ऊपर उठा लिया, और ऊपर उठा के फिर मेरा पैगंबर फरमाता है, मैं यश्तरी हाज़ल आब्द, मैं यश्तरी हाज़ल आब्द, कुर्बान जाइए इस गुलाम की अजमत पर जिसको मेरे पैगंबर ने अपने बाहों में उठाया हुआ है। मैं यश्तरी हाज़ल आब्द, कौन इस गुलाम को खरीदेगा, कौन इस गुलाम को खरीदेगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत जाहिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो तेरी बारगाह में बिक गया है, जो तेरा गुलाम बन चुका है, अब किसके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो तेरे गुलाम का सौदा कर सके और तेरे गुलाम की कीमत अदा कर सके। या रसूल अल्लाह, अब ये गुलाम बेदाम हो गया है, इसकी कीमत कोई भी नहीं अदा कर सकता, बस या रसूल अल्लाह ये आपके कदमों में बिक गया है, अब इसका खरीदार कोई और नहीं है। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मोहब्बत हजरत जाहिर बिन हराम को अता फरमाई। इसलिए कोई ये न समझे कि मर्तबे वाले गरीब से मोहब्बत नहीं करते, गरीब की तरफ तवज्जो नहीं करते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी हबशा के गुलाम हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत के ऊपर चढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये वो काबा है जिसकी तरफ सारी कायनात मुंह करके नमाज पढ़ती है, और बिलाल गरीब भी है, मस्कीन भी है, रंग भी काला है, लेकिन फरमाया मुझे और मेरे रब को बड़ा प्यारा है। तो ये मेरे नबी ने गरीब को इज्जत अता फरमाई, गरीब को मर्तबा अता फरमाया। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया,
موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام،